آگے اللہ سے تجارت کا ایک خوبصورت سودا اور اس کے فائدے 29 سے 30۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ نو لاس اونلی پروفٹ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو جیت گئے تو جیت گئے، ہار گئے تو مات نہیں۔ اللہ اپنے رستوں میں کھپا دے، اس میں انشاءاللہ بچ جائیں گے ہم سارے۔ فرمایا کبھی خسارہ نہ ہوگا اس میں، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی آپ کی قدردانی نہیں کر سکتا، یہ تو لکھی ہوئی بات ہے۔ خام خواہ لوگوں کے سامنے بے قدرے نہ ہوا کریں، ان سے باتیں کر کے، ان سے کچھ مانگ کے۔ اور علم والا وہ ہے جو معرفت والا ہے، اور اصل علم جو ہے نا اللہ کو پانا، اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو قرآن کتاب آپ کی راہبر خود بخود بن جاتی ہے۔ آپ راتوں کی عبادت گزار اور دن کے فرسان اور دن کے داعی دین بن جاتے ہیں۔ پھر ایسا بندہ اپنی ہر کمائی اللہ کے نام ڈال دیتا ہے، سارا پروفٹ اللہ کے ہاتھ میں، بس اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہے۔ چند دن سے ایک جملہ دماغ میں آ رہا ہے کہ 2.5% تو زکوٰۃ ہے نا، تو 97.5% آپ اپنے نام پہ رکھ سکتے ہیں، لیگل تو یہی ہے بات۔ جب آپ کو اللہ کی معرفت اور اللہ کے کام کی اہمیت سمجھ آتی ہے نا، تو آپ اس ترتیب کو بس الٹ لیتے ہیں۔ میں نے اپنی ضرورتیں 2.5 میں پوری کرنی ہیں، 97.5 میرے رب کا۔ ایسے لوگوں کو کون بیٹ کر سکتا؟ کیا ایسے لوگوں کا اللہ ہاتھ نہیں تھامے گا؟ اللہ کسی ایک کو بھیج دے گا، کہے گا کیا رہ گیا، لاؤ میں دے دیتا ہوں، تمہارے پاس جتنا تھا تم نے 97 پوائنٹ دے دیا۔ اللہ کو وہ بندے مطلوب ہیں جو اس درجے پہ اللہ کے دین کے کام کریں، پھر ایسے کاموں کو اللہ اپنا کام کہتا ہے۔ پھر اس کے آپ کے میرے چندوں کی اور ڈونیشنوں کی اور فنڈ ریزنگز کی ضرورت نہیں رہتی۔ چندوں میں لوگ 1-2 روپیہ ڈال جاتے، $2 ساری ریزگاری ڈال کے چلے جاتے ہیں، ایسے بڑے کام نہیں ہوتے۔ یہ تو عزت اور معرفت کی باتیں ہیں، دعا کریے کہ یہ علم کی معرفت آپ کو مجھے نصیب ہو جائے۔ جیسے بینکوں پہ اعتبار ہے نا، اتنا تو اعتبار رب پہ ہو جائے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کا خوبصورت وارث بنائے۔